جب انسان سانس لیے بغیر اللہ کا نام پکارتا ہے اور ہر ہچکی پر یہی کہتا ہے کہ اللہ آپ کہاں ہیں، میں تھک گیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، میری مدد کریں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اور اللہ کے درمیان ایک ذرے تک کا بھی فاصلہ نہیں رہتا، بس پھر اللہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے اور ہمیں تمام تکلیفوں سمیت اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ ہر چیز بہتر صورت میں ہمیں عطا کرتا ہے۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، اور پھر جو وہ چاہتا ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ تو سنو، بس دعا کرو اور باقی سب رب پر چھوڑ دو، باقی تمہارا رب بہترین جانتا ہے۔ تو سنو، تم اپنی زندگی کو دعا کے ذریعے سے بدل سکتے ہو، اپنے نصیب میں دعاؤں کے ذریعے وہ سب ڈال سکتے ہو جو تم چاہتے ہو۔ تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، اس رب کے پاس لوٹ جاؤ، اس سے مانگو، دعا اس نے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ کیا ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے نصیب میں نہ ہوئی، تو پھر تو رب نے دعا اسی لیے تو تمہاری جھولی میں ڈال دی، تو تم کس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہو؟ تو اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے نصیب میں تکلیف ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے تمہیں بھی تو نوازا ہے کہ ہم جائیں اپنے رب کے پاس اور مانگے دعا جیسی خوبصورت نعمت اس سے، کیونکہ اسے ہمارا مانگنا ہی تو پسند ہے۔ ویسے تو ہر چیز نصیب پر بھاری ہے، ہر طاقت اس مقدر پر دم توڑ دیتی ہے، بس یہ دعا ہی ہے جو مقدر پر بھی بھاری ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ تمہاری کسی ناممکن خواہش کو تمہارا نصیب کرنا چاہتا ہے تو یہ 3 خاص اشارے تمہیں ضرور دیتا ہے۔ اگر آج تم شدید خواہش اور بہت خلوص سے مانگنے کے بعد بھی محروم رہ گئے ہو تو اس محرومی کو دل کا رعب بنا کر کبھی مایوس نہ ہو جانا، کیونکہ ہر انسان کے دل میں ایک موتی ہوتا ہے جو انسان کو صحیح اور غلط کے بارے میں از خود رہنمائی کرتا ہے، جو انسان کا ایک بہترین اور سچا ساتھی ہوتا ہے۔ باخدا جس چیز کا تم خوف کھاتے ہو وہ ہوتی نہیں، اور جس کا چرچا زیادہ ہوتا ہے وہ پیش کبھی آتی نہیں، اور نہ ہی ہر وہ چیز جسے تم چاہتے ہو وہ محبوب ہوتی ہے، کیونکہ جس چیز کی خواہش اکثر زیادہ ہوتی ہے وہ حقیقت میں فقط ایک بے چینی کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے اس فکر کا کیا فائدہ جو فائدے مند ہی نہ ہو۔ جانتے ہو، انسان کے لیے ہر وہ چیز اضطراب ہے جس کی وہ خواہش تو رکھتا ہے لیکن وہ اس کی دسترس سے باہر ہو۔ انسان کی فطرت ہے کہ اس کا دل لا حاصل چیزوں کے سیراب میں رہتا ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور جان لو کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے دل لگی کے اور ظاہری خوبصورتی کا نام۔ تم اپنے نفس کو جتنی ترغیب دلاؤ گے اور زیادہ کا مطالبہ کرے گا اور کم کی طرف لوٹاؤ گے تو قناعت اختیار کرے گا۔ اگر آج تمہارا دل کسی ایسی خواہش میں مبتلا ہے جس کا معلوم نہ ہو کہ مزید انتظار کرنا ہے یا بھول جانا ہے، اللہ کی طرف سے کیا اشارہ ہے، تو سنو، بعض لوگوں کے لیے تم دروازے تو بند کر لیتے ہو لیکن کھڑکی سے جھانکنا نہیں چھوڑتے۔
جانتے ہو یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری خاموشی تک کے مستحق نہیں ہوتے اور تم انہیں احساسات کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہو۔ یہ ممکن ہے وہ چیز تمہاری خواہش نہیں بلکہ آزمائش ہو۔ ممکن ہو اللہ نے دکھانے اور سکھانے کا موقع دیا ہو۔ ممکن ہے یہ زخم تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اشارہ دے رہا ہے، تم شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں۔ وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اسی کی مہربانی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس میں تمہاری اپنی ہی بربادی ہے۔ جانتے ہو اللہ کی رحمت کا بدل قیمتی موتیوں کی طرح تم پر کب برستا ہے، جو تمہاری خواہشات کے راستے کو روشن کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے کیا خاص اشارے ہیں، تو یاد رکھو جس طرح خوف خدا کے چراغ کی روشنی ہر منظر کو واضح کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح ندامت کے چراغوں سے تقدیریں تک بدل جایا کرتی ہیں۔ اگر تمہارا دل بار بار کسی چیز کی خواہش کر رہا ہے اور دل قبولیت کے شک میں مبتلا ہے، تو سنو، کبھی کبھی عبادتیں نہ صحیح مگر ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں، اور ان کی قبولیت کا انداز اتنا نرالا ہوتا ہے کہ تمہارا رب خود تمہیں جگا کر تمہارے خواب پکڑا دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں اشارہ دیتا ہے، اور ہم نے تم کو نشانیاں صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو، اور اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تمہاری چشم پوشی کرنے والا اور خوب رحم فرمانے والا ہے۔ جانتے ہو ندامت کے آنسو جو تم رات کے اندھیروں میں بہاتے ہو، تمہارا رشتہ اس مہربان رب سے جوڑ کر رحمت کا وہ بادل تم پر برساتی ہے کہ پھر نہ کوئی خواہش ادھوری رہتی ہے اور نہ کوئی خواب۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ دل جس چیز کی خواہش کرتا ہے وہ نصیب ہوگی یا نہیں، اللہ کی طرف سے کیا اشارے ہیں، تو یاد رکھو کسی انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ علم سے بھرا ہوا نہیں بلکہ محبت سے بھرا ہوا دل، مدد کے لیے تیار ہاتھ اور کسی کی سن لینے والے کان ہیں۔ اور یہی خدائے رحمان کے وہ خاص بندے ہوتے ہیں کہ جن کی پشت پر خدا کی وہ طاقت ہوتی ہے جو تمہاری زندگی میں آئے شر کے سارے دروازے بند کر کے خیر کے ان دروازوں کو کھولتی ہے جو تمہارے حق میں بہتر اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود وضاحت کر رہا ہے، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اور ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک اللہ، اور اللہ بہتر منصوبہ ساز ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، والد کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر بیچے گئے مگر میرے رب نے وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ یاد رکھو اللہ کے فیصلے اور چاہت تمہاری چاہت سے کئی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اگر آج تمہاری زندگی میں اندھیرا ہے تو دیکھو کہ چاند تارے بھی ہوں گے جو تمہارے لیے سفید روشنی کا راستہ بنا رہے ہوں گے۔ اللہ اپنی مدد کا اشارہ تمہیں ضرور دیتا ہے، اور وہ ایسے چاند سے ضرور نوازتا ہے جو تمہارے ہر اس ستارے کی تلافی کرے جو تم نے کھویا تھا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو
وہ ایک دن گم ہو جاتی ہے، لیکن بالآخر تمہیں کسی اور شکل و صورت میں ہی صحیح لیکن ضرور ملتی ہے۔ جانتے ہو تمہاری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کے ساتھ بھلا کرو جو تمہیں کچھ دے نہیں سکتا، کیونکہ جب نیت میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ اگر تم اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو نا، تو پہلے بانٹنا سیکھو، کیونکہ اللہ کا ایک غیبی اصول ہے کہ جو چیز بھی تم تقسیم کرو گے وہ مہربان تمہاری زندگی میں اسی چیز کی فراوانی کرے گا، پھر چاہے وہ محبت ہو یا عزت، درگزر ہو یا آسانی۔ جانتے ہو تم نے اپنے لیے بھلائی کے وہ چشمے رواں کیے جو تمہیں تا زندگی سیراب رکھیں گے، کیونکہ جن کی زندگی خلق خدا کے لیے روشنی کا مینار بنتی ہے وہی انسانیت کے محسنوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ایمان کی مضبوطی تو یہ ہے کہ جو چیز تمہیں مل نہ سکی یا تم سے دور کر دی گئی، اس میں تمہاری بہتری کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اور تم کبھی ایسی چیز سے دل نہ لگانا کہ اللہ کی رضا کی خاطر اسے چھوڑ نہ سکو، کیونکہ جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، تو اللہ بھی تمہارے دل میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو تمہاری محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ تم چھوڑ دو ایسی جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے صرف زخم ملا ہو۔ میرا رب تو ماں کی طرح مرہم رکھتا ہے، وہ بندے کے کرچی کرچی وجود کو اس طرح سمیٹ لیتا ہے کہ لکیر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ تم مطمئن رہنا، وہ بہت جلد ایسے اسباب بنائے گا جو تمہاری خواہشات کی ڈوبتی ابھرتی کشتی کو بے رحم موجوں سے بچا کر ان کو کنارے تک لے آئے گا، جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ تم دیکھنا، اللہ تمہیں آنے والے بہترین دن دکھائے گا اور تمہارے نصیب میں ایسا لکھے گا کہ عنقریب تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔